حبیب کبریا تم ہو۔ آتی سمجھ میں، لیکن بندے کا تو کوئی کمال ہی نہیں۔ ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا انسان بنا دیا، تو اس کی تو ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لیکن دنیا کے اندر بعض انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، حالانکہ اگر انسان یا جو شخص ایسی بات کہہ رہا ہے اگر وہ اپنی ذات میں ہی غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن چونکہ وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں کہیں اور، صحیح بات کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ لوگ، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب ان سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نظام اتنا بڑا کیسے چل رہا ہے تو کہتے ہیں ایٹومیٹک چل رہا ہے۔ بھی ایٹومیٹک تو اپنے گھر کا نظام بھی نہیں چلتا، اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، کمائی کرنی پڑتی ہے، اور نظام کو صحیح کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، اپنے جسمانی طاقت بھی لگانی پڑتی ہے، تب جا کے نظام چلتا ہے۔ وہ گھر کے اندر اگر 2 فرد ہیں تب بھی محنت کی ضرورت ہے، تب بھی نظام کو چلانے کی ضرورت ہے، وہ بھی ایٹومیٹک نہیں چلتا۔ اس سے بھی کم اگر انسان کو کچھ کھانا ہو تو اس کے لیے ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اتنا بڑا نظام کیسے چل جائے گا؟ لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان تمام آیات کو دیکھ کر، ان تمام آیات کو سن کر انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے تھی، اور خالق کائنات کے آگے اپنا سر جھکا دینا چاہیے تھا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے تھا، لیکن انسان ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ جو تم نہیں مانتے وجہ اس کی یہ ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا ہی میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، آخرت آئے گی نہیں، یعنی مرنے کے بعد سب مٹی ہو جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کا خیال یہ ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ قیامت کے دن کی یا انصاف کے دن کی تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ انصاف نہیں ہونے کا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں، فرشتے مقرر ہیں، وہ تمہاری ہر بات کو اور ہر کام کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا دیے، وہ اس کام کو کر رہے ہیں اور ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ انصاف کا دن نہیں آئے گا، قیامت کا دن کوئی نہیں ہے، یہ ویسے ہی باتیں ہیں، تو پھر اتنا بڑا نظام بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کر دیے؟ بھی دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں کم سے کم اتنے تو فرشتے لگی رہے ہیں، تو یہ جو رجسٹر تیار ہو رہا ہے پھر تو یہ بیکار ہو گیا۔ اتنا بڑا نظام چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ عقل بھی اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری لگا دی فرشتوں کی، اور وہ فرشتے کیسے ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ عزت والے فرشتے ہیں، اور وہ کام کو اور باتوں کو لکھنے والے فرشتے ہیں۔ وہ ایسے فرشتے ہیں، یہ کرامن کاتبین یہ فرشتوں کا نام نہیں ہے۔ یہ ہم میں سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کرامن کاتبین یہ فرشتے کا نام ہے۔ اگر چلو مان لیتے ہیں اگر ایک فرشتے کا نام ہو تو انسان تو بہت سارے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ الگ فرشتہ متعین ہے، یہ ان کی صفت ہے، یعنی وہ عزت والے فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ متعین ہیں، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی۔ وہ کیسے ہیں؟ وہ عزت والے فرشتے ہیں، اور وہ اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے یہ۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتا دیا کہ ہر انسان کے ساتھ
فرشتے متعین ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، لہٰذا اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اب انسان آخرت کی تیاری کو چھوڑ کر ان باتوں میں لگ جاتا ہے کہ فلاں کا نام کیا تھا۔ یہ کرامن کاتبین، یہ ان کی صفت ہے، یہ کہ وہ فرشتے کیسے ہوں گے، وہ خیانت نہیں کریں گے، وہ عزت والے فرشتے ہیں، اور جو جس کام کے لیے ان کو متعین کر دیا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے لکھ دیا، یا ہم نے کام کر لیا پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو ہو بہو وہی لکھتے ہیں جو ہمارے جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں، چاہے زبان سے ہوں چاہے ہاتھ پیر سے ہو رہے ہوں، سارا نوٹ ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں جو زبان سے نکلے اسی کو نوٹ کریں گے، نہیں، بلکہ جو ہمارے ہاتھ پیر سے بھی کوئی عمل اگر ہمارا صادر ہو رہا ہے، مثلا ہم ہاتھ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کا استعمال غلط کر رہے ہیں، کانوں کا استعمال غلط کر رہے ہیں، حالانکہ زبان نہیں چل رہی، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، لیکن وہاں ہر چیز نوٹ ہوتی ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ لوگ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ لکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں تو اس کا کچھ رزلٹ تو سامنے آنا چاہیے۔ یہ تو عقل بھی کہتی ہے، جب آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اسکول میں محنت کر رہا ہے، وہ محنت اس لیے کر رہا ہے کہ میں ایگزام دوں گا، ایگزام کے بعد میری ترقی ہوگی، میں آگے بڑھوں گا، اس لیے محنت کر رہا ہے، اور اس لیے محنت کرائی بھی جاتی ہے۔ تو جب دنیا کے اندر کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا تو پھر آخرت کا اتنا بڑا کام بغیر مقصد کے کیسے ہو جائے گا کہ فرشتوں کو لگا دیا اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کا خیال یہی ہے، اور یہی خیال ایمان والوں کا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ کہتے نہیں، چونکہ کہہ دیں گے تو ایمان گیا بھی۔ جب غفلت آتی ہے تو اعمال کے اندر سستی آتی ہے، دیکھیں گناہ ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن اس پر احساس نہ ہونا یہ ہے غلط بات۔ گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، یہ تو بہترین آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن جس سے خطا ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے، یہ سب سے بہترین ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں چونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اس صورت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی اور ہماری پکڑ دھکڑ ہوگی، اور نافرمانی اور گناہ کرنا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے چونکہ ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہم اپنے اندر جمائے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس بات میں گویا کہ شک کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ یہ تو ویسی باتیں ہیں تو ایمان چلا جائے گا، لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ جب ہم پتہ چل گیا کہ پکڑ دھکڑ ہوگی، ایک ایک عمل ہمارا نوٹ ہو رہا ہے اور فرشتے ہمارے ہر وقت متعین ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سے گناہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے؟ جب بتا دیا کہ یہ عمل ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، پھر بھی وہ گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی اس پر لاپرواہی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل اور یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ اپنے عمل سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ تو سب ویسی باتیں دنیا میں کر لو جو کچھ کرنا، وہی تو غیر لوگ کرتے ہیں، وہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، بس اتنا ہی تو فرق ہے۔ وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ہم زبان سے کہتے ہیں مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا، لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، عمل بتا رہا ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو پھر سارے مسلمانوں کے اندر دین آ جائے۔ جب ڈر ہو جائے گا کہ پکڑ دکڑ ہونے والی ہے اور موت کا فرشتہ بھی ہمارے سامنے گھوم رہا ہے اور فرشتے بھی لکھنے والے ہمارے ساتھ متعین ہیں، ہر حرکت ہماری لکھی جا رہی ہے۔ دیکھیں انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو چاروں طرف دیکھتا ہے، پہلے وہ چھپاتا ہے۔ کوئی اگر بچہ بھی نظر آ جاتا ہے نا تب بھی نہیں کرتا وہ اس گناہ کو، کیوں؟ اسے بچہ دکھائی دے رہا ہے، اسے یقین ہے کہ اگر میں نے اس کے سامنے کوئی غلط بات کر لی یا کوئی غلط کام کر لیا تو یہ سب میں بات پھیلا سکتا ہے، تو اس بچے سے تو ڈر رہے ہیں۔ یہ جو فرشتے ہمارے ساتھ متعین ہیں ان سے انسان نہیں ڈر رہا،
کیوں غفلت میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے کا، یا یوں سمجھتا ہے کہ ہمارا رب تو بہت کریم ہے، معاف کر دے گا، جیسے کہ اس صورت میں بربک الکریم۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کریم حبیب کی